سر آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے بتایا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ ایونٹ کس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو ایک صوبے کا اعلان ہوا تھا آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے، جس میں تمام پارٹیوں کے پارلیمانی سربراہان اس میں موجود تھے، اور یہ اتفاق ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ عبوری آئینی صوبہ کیوں بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں ہمیں آئینی صوبہ بنایا جائے۔ یہ ہماری اسمبلی کی متفقہ قراردادیں ہیں جس میں تمام پارٹیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ بات متفقہ طور پر کہی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بنایا جائے۔ اس کے بعد سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جس نے 3 سال کے عرصے میں تمام ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کر کے تمام سٹیک ہولڈر سے، جس میں آپ کے حریت کانفرنس کے نمائندے بھی تھے، ان سے بھی مشورت کر کے ایک سفارشات تیار کی۔ وہ سفارشات یہ تھی کہ اس میں گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے، قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، سینٹ کے اندر نمائندگی دی جائے، اور تمام مالیاتی اداروں کے اندر نمائندگی دی جائے۔ لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پچھلے دور حکومت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس پہ عمل نہیں کروانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے گا، جو سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا ہے تو اس کو مزید تاخیر نہ کیا جائے۔ وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے 72 سال کا تلخ تجربہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے جنگ لڑ کے گلگت بلتستان کو آزاد، ہمارے باوا و اجداد نے آزاد کروایا تھا، اور پاکستان کا یہ واحد خطہ تھا جو جنگ کے ذریعے آزاد ہوا تھا ڈوگروں سے۔ ڈوگروں نے وہاں زبردستی قبضہ کیا تھا، ہم نے جنگ کر کے ان کو نکال دیا، تو ظاہر ہے ہم آزاد ہو گئے، ہم پاکستان میں شامل ہو گئے بغیر شرط کے، غیر مشروط طور پر۔ لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ انہوں نے کہا شاید رائے شماری ہوگی تو اس میں ہمارا ووٹ بڑھ جائے گا، لہٰذا ہمیں بھی متنازع خطوں میں شامل، حالانکہ ہم متنازع نہیں تھے، ہم ایک الگ جغرافیہ، ایک سیاسی اور ایک یونٹ تھے، پہلے بھی ہم ایک الگ یونٹ تھے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ ایک اعلان ہوا ہے اتنی جدوجہد کے بعد، اور یہ اعلانات کئی دفعہ ہوئے، بھٹو کے دور میں بھی ہوئے، اس کے بعد بھی ہوئے، لیکن کچھ ایسے عناصر تھے جو ان کے اوپر پریشر ڈالتے تھے اور انہوں نے اپنے اعلانات کو واپس لیا۔ تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ سرتاج عزیز صاحب کی جو کمیٹی تھی اس نے یہ سفارشات تیار کی تھی، لیکن اس میں کیونکہ آپ اس وقت وزیر تھے، حکومت میں تھے، اس وقت کون سے لوگ تھے جو اس میں رکاوٹ بنے؟ سب سے پہلے ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ تھے، حفیظ الرحمان، جو اندر جب میٹنگ ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ واحد ہمارا نمائندہ ہوتا تھا گلگت بلتستان کا، جو ان میٹنگ ہائی لیول کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں شریک ہوتا تھا۔ اس نے سفارشات کے اوپر تو دستخط کیے، لیکن اس کے عمل درآمد کے لیے اس نے رکاوٹ ڈالی، اس نے کہا اس کے پہ عمل نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ ہمیں اس وقت جو اندر بیٹھے ہوتے تھے، جو ممبران جو بیٹھے ہوتے تھے، ان میں سے ہمیں بات پہنچتی تھی، وہ آ کے بتاتے تھے یار آپ کا تو اپنا وزیر اعلیٰ مخالفت کرتا ہے کہ ان پہ عمل درآمد کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس سے جب پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں میں مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ریپیٹڈلی کئی سالوں سے ہوتی رہی، اور وہ اندر مخالفت کی، باہر آ کے ہمیں کہنے لگا کہ نہیں میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ جو سفارشات پہ عمل درآمد ہے یہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے اس موقف کی حمایت کرتے تھے اور آج وہ گلگت بلتستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نام بتائیے۔ نام دیکھیں، میں کسی کا نام لے کے میں میڈیا کے اوپر میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا آپ نے کیونکہ پوچھا تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ کہ دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے کون لوگ مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کو یہ بات ابھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ گلگت بلتستان جب عبوری آئینی صوبہ بنے گا تو اس میں سب کا فائدہ ہے، بے شک کوئی بھی ہو، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس کو خراب کرنے کے لیے فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا، لیکن پچھلے دور حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں کو ختم کیا۔ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو جو اکثریتی فرقے سے بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا اور اس کو 5 سال جو ہے نا حکومت کیا۔ تو جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اگر سیٹیں آ گئی، آپ جیت گئے الیکشن، بے شک آپ کے اندر کوالٹیز ہے تو آپ جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں، آپ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہاں پہ کسی ایک فرقے کا، ایک قوم
قوم کا یا ایک علاقے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ سب کا فائدہ ہے اس میں کہ ہم اگر عبوری آئینی صوبہ بن گئے، وجہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی ہوگی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ میں ہوگی، تو ہماری قدر و قیمت ان حکمرانوں کے سامنے بڑھ جائے گی. اور یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جو لوکلی طور پر ہم وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، اخبارات میں، اسمبلی کے اندر ہم چیختے رہتے ہیں، لیکن ان کے کان تک نہیں پہنچتی. وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ہمارا نیشنل لیول پر ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں ہمیں شامل کیا جائے تاکہ وہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہماری قومی لیول پر اٹھانے کے لیے کم از کم کابینہ کے اندر ایک آدمی تو ہوگا، تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ابھی اس وقت اس لیے حل نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمارا وہ کوئی آدمی نہیں ہے. وہاں پہ بات کرنے کے لیے وزیر اعظم سے سال لگ جاتے ہیں، ہمارا کوئی آدمی ملنے کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتا، ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اس سفارشات پہ عمل ہو تو ہمارے بہت سارے مسائل جو حل ہو جائیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے. لوگ مطمئن ہوں گے تو آپ کے جو میگا پروجیکٹ ہیں جیسے سپیک یہ بھی کامیاب ہوگا. اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑے گا یہ پروجیکٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا آزاد یا نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا لیکن پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں، تو ایسی کون سی مجبوری ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن؟ دیکھیں اس وقت یہ تھا کہ ہمارے سید جعفر شاہ صاحب صدر تھے پی ٹی آئی کے، تو ظاہر ہے ان کے ہوتے ہوئے میرے پی ٹی آئی جانے کا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. تو جب وہ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے، تو ظاہر ہے جب وفات پا گئے تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب تو وہاں پہ یہ کہ ایک سیٹ جو ہے نا وہ خالی جائے گی، اس لیے آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا، ٹھیک ہے نا. ابھی آگے یہ ہے کہ اگر ٹکٹ ملے گا تو الیکشن لڑیں گے، نہیں لڑے گا تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے. ابھی تک یہ ہے کہ ٹکٹ کا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، میں نے صرف جوائننگ دی ہے. باقی یہ اگر ٹکٹ نہیں ملا تو آپ آزاد حیثیت سے لڑیں گے؟ وہ پھر میں اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا، ابھی تک میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ سید جعفر شاہ کے بیٹے جو ہیں وہ ہاں اس کا حق ہے، وہ آ سکتا ہے. اگر کاغذات نامزدگی ڈالے ہیں تو وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا. تو ظاہر ہے اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو وہ جس کو بھی ٹکٹ دینا یہ پارٹی کا اپنا وہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن اس بات پہ ناراض ہے، آپ جعفر شاہ صاحب کے تیسرے پہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے. اس وہ تیسرا نہیں تھا، وہ یہ ہوا کہ جعفر شاہ صاحب 11 تاریخ کو وفات ہو گئے تھے، 12 کو ان کی تدفین ہو گئی، 13 کو میں وہاں پر، میں 14 کو آیا ہوں یہاں پہ، چوتھا دن تھا. میں یہاں پہ آیا تو کچھ دوستوں نے، مجھے خود نہیں پتا تھا، درمیان میں ایسی جگہ ملاقات ہو گئی لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ فون شون پہ بس یہ ٹائم مقرر ہو گیا اور وہاں پہ جا کے جوائننگ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جو ریئیکشن آیا وہ جعفر شاہ صاحب کے خاندان کی طرف سے کم تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ تھا. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے امجد نے اب مجھے اپنے آپ کے لیے اپنے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا اس کو وہ پور کرے گا. تو جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تو اس نے اس کو مجھے اپنے آپ کو خطرہ سمجھ کے اس نے وہاں پہ شور کیا. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی والوں نے مخالفت کی، اس میں دوسرے لوگ بھی، پی ایم ایل این والے بھی شامل ہو گئے اور اس طریقے سے. اور میرے حلقے کے بہت کم لوگ تھے، صرف چند لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے، باقی باہر کے لوگ زیادہ تھے. انہوں نے اس کو ایک ہوا بنایا، ٹھیک ہے نا، بنا کے اس کو مطلب یہ کہ سوشل میڈیا پہ دوسری چیزوں پہ پھیلانے کی کوشش کی. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے پولیٹکس ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا. واجد بخاری صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات پہ معافی مانگی ہے کہ شاہ صاحب کے خاندان سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور اس نے واجد بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں شاہ صاحب کے بیٹے کے فیور میں ہوں. اس پہ یہ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں واجد بخاری صاحب کے سے نہیں ملا ہوں. ایک ملاقات ہوئی تھی شروع میں پہلی دفعہ ملا تھا ان سے، اور اس کے بعد میں ان سے نہیں ملا ہوں. میں ملوں گا تو پوچھوں گا. میں نے لیکن اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ آپ وہ تو ظاہر ہے، اب میں نے اپنے جو سپورٹر ہیں ان سے مشاورت کرنا ہے، ووٹ تو انہوں نے دینا ہے. میں اوپر سے اپنے فیصلے مسلط نہیں کرتا. میں ہمیشہ اپنے جو سپورٹر ہیں ان کی کمیٹیاں ہیں، مختلف کمیٹیاں، ان کو بلا کے اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو بھی ان کی مشورت سے ہوا تھا. ابھی اگر آگے جو کچھ لائحہ عمل طے کرنا ہے تو بھی ان کے مشورے سے ہی میں طے کروں گا. بہت شکریہ. تھینک یو.